بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. جزا الله عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. اللهم صل على سيدنا محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا. بزرگان محترم اور برادران اسلام، ذی الحجہ کا مہینہ، اس میں ایک خاص واقعہ پیش آیا تھا. ذی الحجہ کی 18 تاریخ کو دنیا میں ایک بہت بڑا ظلم کا واقعہ پیش آیا تھا اور ایک بہت بڑی شخصیت جن کے بڑے ہونے کی گواہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان سے، آپ کی زبان مبارک سے ملی، جن کے بڑے ہونے میں کوئی شک تردد نہیں، ایسی بڑی شخصیت پر ماضی میں، پچھلے دور میں 18 ذی الحجہ کو بہت بڑا ظلم ہوا تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد جو خلفائے کرام کا سلسلہ چلا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ بنے، اور آپ کے بعد حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عمر کے بعد سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے. حضرت عثمان بڑے باوقار شخص تھے، اور اتنے باوقار شخص کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا. حضور نے پوچھا کون؟ کہا ابو بکر. کہا آ جاؤ. پھر تھوڑی دیر کے بعد کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ کہا عمر. فرمایا آ جاؤ. پھر تھوڑی دیر کے بعد کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ کہا عثمان. تو حضرت نے یہ نہیں فرمایا کہ آ جاؤ، حضور پہلے برابر بیٹھ گئے، اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیا، درست کر لیا، اور پھر فرمایا کہ عثمان کو آنے کی اجازت دو. جب یہ حضرات چلے گئے تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر و عمر کے آنے پر آپ نے اتنا زیادہ اہتمام نہیں کیا جتنا اہتمام آپ نے حضرت عثمان کی آمد پر کیا کہ آپ درست بیٹھ گئے، اپنے کپڑوں کو درست کر لیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، میں اس سے شرم کیوں نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی شرم کرتے ہیں. یعنی حضرت عثمان کا یہ مقام کہ ان کو دیکھ کر آسمان کے فرشتے بھی شرم کرتے ہیں. حضرت عثمان بہت باحیا شخصیت، حیا آپ کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں ہے کہ جنہوں نے بالکل ابتدائی دور میں ایمان قبول کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار و اعتراف کیا کہ آپ سچے نبی ہیں. ان پہلے پہل اسلام قبول کرنے والوں میں سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو چکے تھے، اور حضرت ابو بکر اور حضرت عثمان کے درمیان
دوستانہ تعلق تھا، حضرت عثمان کے سامنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام پیش کیا۔ حضرت عثمان کی طبیعت پہلے ہی سے سالم تھی، درست طبیعت کے مالک تھے۔ آپ نے اسلام لانے سے پہلے بھی بت پرستی نہیں کی، آپ نے اسلام لانے سے پہلے بھی کبھی شراب نہیں پی۔ ایسی سلیم طبیعت کے مالک کے سامنے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام پیش کیا تو حضرت عثمان نے حضور کے دربار میں حاضر ہو کر اسلام کو قبول کر لیا اور مسلمان ہو گئے، صحابہ کی صف میں آپ شامل ہو گئے۔ پھر تو حضور کے ساتھ وہ رہنے لگے، حضور کے ساتھ زندگی گزارنے لگے، اور اللہ رب العزت نے بڑی شرافتوں سے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نوازا۔ آپ کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ کے موقع پر حدیبیہ مقام پر ٹھہرے ہوئے تھے اور مکے میں کسی کو کہنے بھیجنا تھا، کسی صحابی کو آپ بھیجنا چاہ رہے تھے کہ مکے والوں سے جا کر کہو ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم تو طواف کرنے کے لیے آئے ہیں، بیت اللہ کا طواف کریں گے واپس چلے جائیں گے، ہمارا کوئی اور ارادہ نہیں ہے۔ تو اس کام کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا، اور حضرت عثمان مکے میں پہنچے اور مکے کے لوگوں سے بات چیت کی۔ مکے والوں نے یہ کہا کہ عثمان آپ کو اگر طواف کرنا ہو تو کر لو، کسی اور کو ہم مکے میں آنے کی اجازت نہیں دے سکتے ہیں، آپ طواف کر لیجئے۔ حضرت عثمان نے جواب دیا، میرے آقا اگر بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتے تو میں کیسے کر سکتا ہوں، میں بھی طواف نہیں کروں گا۔ یہ جو واقعہ پیش آیا، اس واقعے کے دوران سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں حدیبیہ کے مقام پر ٹھہرے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غلط خبر پہنچی کہ حضرت عثمان کو مکے میں شہید کر دیا گیا، مار ڈالا گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو آواز دی کہ آ جاؤ، میرے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤ۔ اور بیعت کس بات پر؟ اس بات پر کہ حضرت عثمان کو مکے کے لوگوں نے قتل کر دیا ہے، ہم حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ لے کر جائیں گے۔ اور یہ جو بیعت لی جا رہی ہے، اس بیعت کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ اٹھایا اور فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے، اور دوسرا ہاتھ اٹھایا اور اٹھا کر فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ میں دے کر کہا میں عثمان کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں۔ گویا ایک ہاتھ کو حضور نے اپنے ہاتھ کو یہ کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ حضرت عثمان کے لیے یہ کتنی شرافت کی بات ہے کہ حضور نے اپنے ہاتھ کے بارے میں کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ ظاہری بات ہے کہ یہ بہت بڑے شرف کی بات ہے، بڑے مقام کی بات، لیکن اس وقت حضرت عثمان شہید ہوئے نہیں تھے، بات غلط پہنچی تھی، لیکن پھر بھی یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ حضرت عثمان کا مقام اتنا بڑا کہ حضور فرما رہے ہیں میرا یہ ہاتھ حضرت عثمان کا ہاتھ اور یہ میرا ہاتھ، اور عثمان کا ہاتھ گویا میرے ہاتھ میں ہے اور بیعت ہو رہی ہے۔ تو بڑے مقام کے حامل ہیں حضرت عثمان۔ اور پھر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا تھا، اور مال و دولت کے ہونے کے ساتھ ساتھ آپ بہت بڑے سخی آدمی تھے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے پاس مال تو ہوتا ہے لیکن وہ بخیل ہوتا ہے، اور مال کو گن گن کے رکھتا ہے کہ ایک پیسہ بھی اس میں سے کم نہ ہو جائے، اور جتنے بخیل لوگ ہوتے ہیں وہ دن میں 4-6 مرتبہ پیسوں کو گنتے ہیں کہ بھئی اس میں کوئی کمی تو نہیں ہوئی ہے۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سخی آدمی، کتنے سخی تھے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جبکہ تنگی کے عالم میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی طرف سفر فرما رہے ہیں، اور آپ اعلان فرما رہے ہیں کہ کون ہے جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرے، تو حضرت عثمان آئے، ایک مرتبہ مال دیا،
دوسری مرتبہ مال دیا، تیسری مرتبہ اللہ کے نبی کے سامنے اپنا مال پیش کیا اور مال پیش کرتے رہے۔ تبوک میں 30,000 سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جہاد کے لیے جا رہے تھے۔ 30,000 میں سے 10,000 صحابہ کرام کا سامان اکیلے حضرت عثمان نے اپنے پیسے سے ادا کیا تھا۔ کہ 10,000 صحابہ کی ذمہ داری میرے اوپر، ان کو جتنے سامان کی ضرورت ہے سفر میں وہ میں ادا کروں گا۔ اور اس کے علاوہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سفر میں 1,000 اونٹ اپنی طرف سے عطا کیے، 70 یعنی 70 گھوڑے اپنی طرف سے ادا کیے، اور 1,000 دینار آپ نے اپنی طرف سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے۔ اور حضور کے ہاتھ میں جب وہ اشرفیاں پہنچی، حضور ان اشرفیوں کو اس طرح ہاتھ میں الٹ پلٹ کر رہے تھے اور فرما رہے تھے، آج عثمان نے اتنا بڑا کام کیا کہ آج کے بعد عثمان کوئی بھی کام کر لے تو وہ کام عثمان کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ عثمان اگر نفلی کاموں میں کمی بھی کر لے تو یہ کمی ان کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اتنا بڑا مقام اور اتنے مالدار اور اتنا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جب مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ پہنچے ہیں ہجرت کر کے، اور ان دنوں مدینہ منورہ میں میٹھے پانی کی بہت قلت تھی، بہت کم پانی میٹھا ملتا تھا۔ ایک کنواں تھا صرف جہاں سے میٹھا پانی ملتا تھا، جس کو بیر روما کہا جاتا ہے، اس کنویں کا نام بیر روما ہے، اور وہاں سے میٹھا پانی ملتا تھا، اور وہ ایک یہودی کے ہاتھ میں تھا، تو پانی وہاں سے لینا بہت مشکل تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا، کون ہے میرے صحابہ میں سے جو بیر روما کو یعنی میٹھے پانی والے کنویں کو خرید کر میری امت کے لیے آسانی کر دے، میں اعلان کرتا ہوں اللہ اسے جنت عطا فرمائیں گے۔ تو حضرت عثمان کھڑے ہوئے اور اس یہودی کے پاس گئے اور یہودی کو جا کر کہا کہ یہ جو کنواں ہے بیر روما وہ تیرے قبضے میں ہے، مجھے بیچ دے، جو پیسہ تو کہے گا وہ میں ادا کر دوں گا۔ تو یہودی نے کہا نہیں، پورا کنواں میں نہیں بیچتا، آدھا کنواں بیچتا ہوں۔ آدھے کنویں کا مطلب ایک دن وہ کنواں آپ کا رہے گا، ایک دن میری ذمہ داری میں رہے گا، ایک دن آپ اس کا پانی استعمال کر سکتے ہیں، ایک دن میں استعمال کر سکتا ہوں، ایک ہی دن آپ کو اجازت ملے گی، دوسرے دن آپ کو نہیں۔ گویا آدھا کنواں، اور وہ بھی پوری قیمت کے ساتھ، قیمت ادھوری نہیں، کنویں پر حق آدھا لیکن قیمت آپ کو پوری دینی پڑے گی۔ حضرت عثمان نے کہا کوئی بات نہیں، پوری رقم ادا کر دی، اور پوری رقم ادا کر کے وہ کنواں حضرت عثمان نے خرید لیا۔ اور اب اجازت مل گئی مسلمانوں کو کہ ایک دن حضرت عثمان کا حق اس کے اوپر ہے، جس دن حضرت عثمان کی باری تھی سارے لوگوں کو حضرت عثمان نے اجازت دی، جو پانی لینا چاہے اس دن اس میں سے لے۔ تو حضرت عثمان کی باری پر لوگ مفت میں پانی لے جاتے تھے، اور 2 دن کا پانی لوگ جمع کر لیتے تھے، اس لیے کہ دوسرے دن کی باری اس یہودی کی تھی اور وہ پیسے لے کر پانی دیتا تھا۔ تو ایک ہی دن جس دن حضرت عثمان کی باری ہوتی، لوگ 2 دن کا پانی مفت میں جمع کر لیتے تھے، سب کو آسانی ہو گئی۔ اب یہودی نے دیکھا کہ میری باری پر کوئی پانی لینے آتا ہی نہیں ہے، تو حضرت عثمان کو دوبارہ بلایا اور بلا کر کہا اور قیمت ادا کرو اس کنویں کی اور پورا تم خرید لو، اب ایک دن تمہارا ایک دن میرا، یہ ختم، اب پورا کنواں میں بیچنے کے لیے تیار۔ تو حضرت عثمان نے دوسری قیمت ادا کی، اور مکمل قیمت ادا کرنے کے باوجود اور زیادہ قیمت ادا کر کے پورے کنویں کا حق لے لیا، اور مسلمانوں کے لیے اس کنویں کو عام کر دیا، جس کو پانی لینا ہو مفت میں وہ وہاں سے پانی لے سکتا ہے۔ یہ حضرت عثمان کی سخاوت ہے رضی اللہ تعالی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ اعلان فرمایا کہ مسجد نبوی شریف اب مصلی بڑھ رہے ہیں، مسلمان زیادہ ہو رہے ہیں،
اور مسجد نبوی شریف اب تک لوگوں کے لیے اب چھوٹی ہو چکی ہے، لوگ بڑھ چکے ہیں۔ ہے کوئی آدمی جو مسجد نبوی کو وسیع کرنے کے لیے اپنا پیسہ خرچ کرے؟ حضرت عثمان کھڑے ہوئے اور اعلان کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنا پیسہ اس میں لگاؤں گا۔ مسجد نبوی کی پہلی مرتبہ توسیع، یعنی مسجد نبوی کو پہلی مرتبہ بڑا کیا گیا حضور کے زمانے میں، حضرت عثمان نے اس کا پورا خرچ اپنے ذمے لیا۔ پھر ایک مرتبہ اور مسجد نبوی بڑی کی گئی حضرت عثمان کے زمانے میں، اور اس زمانے میں تو حضرت عثمان نے چھت بھی بدلوا دی، اس کے پائے بھی بدلوا دیے، سارا نظام الگ کر دیا، اور لوگ بات کرنے لگے کہ یہ کیا عالی شان محل بنا رہے ہیں حضرت عثمان۔ تو حضرت عثمان نے جواب دیا کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے، من بنا للہ بیتن بنا اللہ لہ بیتن فی الجنہ، جو روئے زمین پر اللہ کے لیے گھر بناتا ہے، یعنی مسجد بناتا ہے، اللہ تعالیٰ آخرت میں جنت میں اس کو ایسا ہی مکان نصیب فرمائیں گے۔ تو میں اپنی آخرت بنانے کے لیے مسجد کو عالی شان بنا رہا ہوں، اور پھر ساتھ میں فرمایا کہ میں نے اس مسجد کے بنانے کے لیے کسی سے پیسہ نہیں لیا ہے، میں اپنے پیسے سے اس کو بنوا رہا ہوں۔ بہرحال حضرت عثمان کی سخاوت بہت بڑی۔ ہم لوگ جب چھوٹے تھے تو ہمارے ماں باپ، دادا دادی، بڑے بوڑھے لوگ یہ دعا دیا کرتے تھے اپنے بچوں کو، اپنے پوتوں کو، اپنے نواسوں کو کہ اللہ تجھے عثمان غنی کا خزانہ نصیب فرمائے۔ اب پتہ نہیں لوگ اس طرح کی دعا دیتے بھی ہیں یا نہیں دیتے ہیں۔ موبائل کا دور آ چکا ہے جس میں لوگ مصروف ہو چکے ہیں، اور دعاؤں میں بھی لوگ اب کٹوٹی کرنے لگے اور بخل کرنے لگے۔ تو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے جلیل القدر صحابی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابن ماجہ شریف میں موجود ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کا جنت میں ایک دوست ہوگا، اور میرا دوست جنت میں عثمان ابن عفان ہوں گے۔ حضرت عثمان کا یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ درجہ حضرت عثمان ابن عفان کا کیوں ملا؟ اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا اسلام کے لیے، ایمان کے لیے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے۔ آپ نے ہر قسم کی تکلیف اٹھا لی، اسلام کے لیے آپ نے سب قسم کی قربانی دینا برداشت کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مقام عطا فرمایا، اور اسلام کے سلسلے خلافت میں تیسرے نمبر پر خلیفہ بنے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ۔ میں یہ ساری باتیں اس لیے سنا رہا ہوں کہ یہ جن تاریخوں سے ہم گزر رہے ہیں، ان تاریخوں میں سے 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان ابن عفان کی شہادت ہوئی، اور بہت بے رحمی سے آپ کے اوپر وار کیا گیا۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ کنواں خریدنے کا کام حضرت عثمان نے کیا، مسجد بڑی کرنے کا کام حضرت عثمان نے کیا، تبوک کے موقع پر جہاد میں جانے کے لیے صحابہ کا تعاون حضرت عثمان نے کیا، مدینہ منورہ میں آپ خلیفہ ہیں، مدینے سے باہر کچھ دشمن لوگ آ گئے، اور حضرت عثمان خطبہ دے رہے ہیں ممبر نبوی پر، ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور وہ کچھ دشمن آ کر کہنے لگے ہم تمہیں خطبہ نہیں دینے دیں گے، اتر جاؤ ممبر سے۔ آپ کو ممبر سے اترنا پڑا، اور پھر آپ کے اوپر حملہ کیا گیا، آپ بے ہوش ہو گئے، بے ہوشی کی حالت میں آپ کو اپنے گھر پر پہنچایا گیا۔ جب ہوش آیا تو سب سے پہلا سوال حضرت عثمان کی زبان پر اگر کوئی تھا تو وہ یہ کہ میرے مدینے کے ساتھیوں کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی؟ میرے ساتھی، میرے ساتھ رہنے والے، مدینے کے میرے مسلمان ساتھی، مدینے میں رہنے والے افراد، ان کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی؟ کہا کوئی تکلیف نہیں۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں ہیں، اور اب ان دشمنوں نے گھیراؤ کرنا شروع کیا اور اعلان کیا کہ عثمان ابن عفان کو مسجد نبوی میں نماز پڑھانے کے لیے آنے کی اجازت نہیں۔ اب وہ گھر میں قید ہیں حضرت عثمان ابن عفان، صحابہ اجازت طلب کر رہے ہیں اللہ کے نبی کے صحابی حضرت عثمان کے پاس کہ عثمان آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ ایک مرتبہ اجازت دے دیجئے،
ہم صحابہ آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کا تعاون کریں گے، ایک مرتبہ اجازت دے دیجئے کہ ان کے ساتھ ہم ٹکر لے لیں، یہ دشمنوں کے ساتھ ہم جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ کون ہوتے ہیں جنہوں نے آپ کو اپنے گھر میں بند کر دیا ہے؟ ہم ٹکر لے لیں گے، ہم لڑ لیں گے ان کے ساتھ۔ حضرت عثمان نے منع کیا، نہیں نہیں، ان کے ساتھ لڑنے کی ضرورت نہیں، ان کے ساتھ جھگڑنے کی ضرورت نہیں، میں نہیں چاہتا کہ میرے نبی کے مدینے میں، میرے نبی کے اس عظیم شہر میں خون بہایا جائے، میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی، میں اپنے گھر میں قید رہوں یہ مجھے برداشت ہے، میرے نبی کے شہر میں خون بہایا جائے یہ مجھے برداشت نہیں۔ وقت گزرتا گیا، دن گزرتے گیا، رات گزرتی گئی، پھر دشمنوں نے دوسرا حملہ کیا، اور وہ حملہ یہ کیا کہ اب حضرت عثمان کے پاس کھانا نہیں جا سکتا، پانی نہیں جا سکتا، ان کا کھانا پینا سب بند کر دیا گیا، اور وقت گزرتے گزرتے 40 دن اور 40 راتیں ایسی گزر گئی کہ حضرت عثمان کے پاس کھانا نہیں، حضرت عثمان کے پاس پانی نہیں، اور حضرت عثمان اپنے گھر میں ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت میں مصروف و مشغول ہیں، اور بھوکے اور پیاسے اپنا وقت گزار رہے ہیں۔ ان دنوں میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی چھت کے اوپر آئے اور اعلان کیا، اے لوگو، تم کیوں مجھ سے دشمنی رکھتے ہو؟ تم کیوں مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ کیا میں نے کسی کو قتل کیا ہے؟ اسلام میں قانون ہے کہ کوئی کسی کو قتل کر دے تو اس کو قتل کیا جائے، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا ہے کہ تم مجھے قتل کرنے کے ڈر پہ ہو۔ اسلام میں قانون ہے کہ اگر کوئی زنا کرے شادی شدہ تو اسے مار ڈالا جائے، سنگسار کر دیا جائے۔ میں نے زنا نہیں کیا، اور زنا کی بات دور، میں نے آج تک کسی نامحرم پر نظر بھی نہیں ڈالی ہے۔ تم کس جرم کی بنیاد پر مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ کس جرم کی وجہ سے مجھے مارنا چاہتے ہو؟ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، او لوگوں، ان مدینے کے لوگوں سے پوچھو، مدینے میں رہنے والوں سے پوچھو کہ یہاں مدینے میں جب میرے مہاجر ساتھی مدینہ آئے تھے پینے کا پانی موجود نہیں تھا، الحمدللہ بیر روما کا کنواں، بیر روما والا کنواں میں نے خریدا تھا، میٹھے پانی والا کنواں میں نے خریدا تھا، میں نے خرید کر دیا تھا۔ اے لوگوں، اے ظالموں، آج اسی کنویں کا پانی تم نے میرے اوپر بند کر دیا ہے۔ اے لوگوں، اے میرے دشمنوں، اے ظلم کرنے والوں، میرے ان ساتھیوں سے پوچھو، صحابہ کرام سے پوچھو کہ مسجد نبوی چھوٹی تھی، میں نے اس کو بڑا کروایا، آج تم نے اس مسجد میں جانے سے مجھے روک دیا، تم مجھے اس مسجد میں جانے نہیں دیتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ اے لوگوں، مدینے کے میرے ان ساتھیوں سے پوچھو کہ تبوک کے موقع پر تنگی کے عالم میں نے صحابہ کرام کا تعاون کیا تھا، یہ ساری باتیں سچی ہے، مجھے کس جرم کی وجہ سے تم مارنے کے در پہ ہو؟ کیوں شہید کرنا چاہتے ہو؟ کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ حضرت عثمان کے اس خطبے کو سننے کے باوجود بھی ان دشمنوں پر کوئی اثر نہیں ہوا، اور 40واں دن تھا، آپ بھوکے تھے، پیاسے تھے، اور 40واں دن تھا، آپ نے سحری میں ارادہ کر لیا کہ آج میں روزے سے ہوں۔ 40ویں دن آپ اپنی بیوی کو کہہ رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں خواب میں نظر آئے تھے، ابو بکر نظر آئے تھے، عمر نظر آئے تھے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا، عثمان سحری کر لو، بہت قریب، ان قریب افطاری آپ کی میرے دسترخوان پر ہونے والی ہے۔ حضرت عثمان بیدار ہوئے، سحری کی نیت کر چکے تھے، اور اپنی بیوی کو کہہ رہے ہیں کہ اے میری بیوی، اے میری زوجہ، اے میری شریکہ حیات، آج میری زندگی کا آخری دن ہے، اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حضور نے خواب میں مجھے بتلایا ہے کہ آج تم سحری کر لو، افطاری میرے دسترخوان پر ہوگی، میرا روزہ ہے، میں خوش ہوں کہ آج کی میری افطاری انشاءاللہ حضور کے دسترخوان پر حضور کی زیارت کے ساتھ ادا ہوگی۔ تو 40واں دن تھا، اور 40ویں دن آپ روزے کی حالت میں قرآن کریم اپنے سامنے رکھ کر قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، اور بلوائیوں نے آپ کے اوپر حملہ کیا، تیر کی بوچھار کی گئی، آپ کو پیٹا گیا، مارا گیا۔ اس دوران جو تیر آپ کے سر مبارک میں لگا تھا،
اس سے ایک خون کا فوارہ نکلا، اور قرآن کریم کی آیت کے اوپر صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اس آیت کے اوپر وہ قطرات گرے۔ اور میں یہاں ٹھہر کر یہ کہوں گا کہ صحابہ میں شہادت کے درجے تو بہت لوگوں کو ملے ہیں، شہادت کے درجات کی گواہی دینے کے لیے وہ زمینیں آئے گی جس زمین پر صحابی کو شہید کیا گیا۔ حضرت عمر کو جب اللہ کے دربار میں حاضر کیا جائے گا، مسجد نبوی کا محراب اور مسجد نبوی کا ممبر اللہ کے دربار میں آ کر کہے گا کہ عثمان کو یہاں شہید کیا گیا۔ حضرت حمزہ کو پیش کیا جائے گا تو احد کی زمین آئے گی اور یہ کہے گی کہ یہاں حضرت حمزہ کو شہید کیا گیا تھا۔ اور صحابہ کرام کے لیے کہیں احد کا میدان، کہیں بدر کا میدان، کہیں یرموک کا میدان، کہیں قادسیہ کا میدان، مختلف زمینیں آئے گی اور آ کر گواہی دے گی کہ اللہ آپ کے اس بندے کو ہمارے سینے پر مارا گیا تھا، ان کا خون بہایا گیا تھا، اور عثمان تیری شہادت پر میں قربان جاؤں کہ تیری شہادت کی گواہی دینے کے لیے اللہ کا قرآن آئے گا، اللہ کا کلام آئے گا، اور قرآن کی آیتیں صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ یہ کھڑی ہو کر گواہی دے گی کہ عثمان کا خون ہمارے سینے پہ پڑا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ظلم کیا گیا ان کے اوپر اور انہیں شہید کر دیا گیا۔ یہ اسلام کے تیسرے خلیفہ تھے جو یہ کہہ کر گئے، ہمیں یہ سبق دے کر گئے کہ اسلام کے لیے سب کچھ قربان کر دینا لیکن ایمان اور اسلام کا سودا مت ہونے دینا، یہ کہہ کر گئے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے اپنی حیات طیبہ میں فرمایا تھا حضرت عثمان سے کہ عثمان ایک لباس تمہیں پہنایا جائے گا، ایک قمیص تمہیں پہنایا جائے گا، دشمن اس قمیص کا مطالبہ تم سے کریں گے، وہ قمیص مت دینا، وہ لباس انہیں مت دینا، چاہے قربان ہونا پڑے قربان ہو جانا، وہ قمیص انہیں مت دینا۔ وہ کون سا قمیص تھا؟ وہ لباس خلافت، پھر آپ تیسرے نمبر کے خلیفہ بنے، یہ دشمن آپ سے وہ خلافت چھیننا چاہ رہے تھے۔ حضرت عثمان نے یہ کہا تم مجھ سے میرے پیسے مانگو میں دے دوں گا، مجھ سے میری دولت مانگ لو میں دے دوں گا، مجھ سے میری پراپرٹی مانگ لو میں دے دوں گا، مجھ سے وہ مانگ رہے ہو جس کو دینے سے رسول اللہ نے منع کیا ہے میں نہیں دے سکتا۔ یہ خلافت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اشارہ ملا ہے، میں یہ چیز تمہیں نہیں دے سکتا۔ میرے بھائیوں، اس آدمی جب پکا ارادہ کر لے کہ یہ کام مجھے کرنا ہے، مجھے ڈٹ کر رہنا ہے، مجھے اسلام کو زندہ کرنا ہے، ایمان کو زندہ کرنا ہے، تو کیسے ہی خطرناک حالات کھڑے ہو جائے آدمی پھر وہ کھڑے ہو کر رہتا ہے اور آدمی ڈٹ کر رہتا ہے اور سامنے والے کا مقابلہ کرتا ہے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی مقابلہ نہیں کیا، اور مقابلہ نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ مدینہ ہے، میرے نبی کا شہر ہے، میں نہیں چاہتا کہ یہاں خون بہایا جائے میرے نبی کے شہر میں۔ صحابہ نے ادب کر کے بتلایا ہے مسجد نبوی کا بھی مدینے کا بھی۔ حضرت عثمان مدینے کا کتنا ادب کہ ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، صحابہ اجازت مانگ رہے ہیں اجازت دے دو ہم ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ حضرت عثمان نے منع کیا، مدینے میں لڑائی مت کرو، مدینے میں خون مت بہاؤ، میں نہیں چاہتا کہ مدینے میں خون بہایا جائے۔ حضرت عمر بن الخطاب ایک مرتبہ مسجد نبوی میں کھڑے ہیں اور دو آدمی مسجد نبوی میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت عمر نے اشارہ کیا کہ ان دونوں کو بلاؤ، بلایا باہر، کہا کون ہو تم؟ نام بتلایا انہوں، کہاں سے آئے ہو؟ کہا طائف سے۔ کہا مسجد نبوی میں جہاں حضور آرام فرما رہے ہیں تم لوگ بیٹھ کے باتیں کرتے ہو، شرم نہیں آتی ہے؟ اگر تم یہاں کے رہنے والے ہوتے تو میں ابھی تمہاری پٹائی کرتا۔ یہ مسجد نبوی کا احترام ہے کہ آپ یہاں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہو، شرم آنی چاہیے۔ صحابہ نے کتنی عزت کی ہے مدینے کی مسجد نبوی۔ حضرت عثمان کو کچھ لوگوں نے یہ مشورہ دیا تھا کہ عثمان ایک کام کرتے ہیں، گھر کے پچھلے حصے میں کوئی دروازہ بنا دیتے ہیں، آپ چھپ کر نکل جاؤ، یہاں مدینہ ہے آپ مکے میں پہنچ جاؤ، وہاں آرام سے رہنا، وہاں یہ لوگ نہیں آ سکیں گے آپ کو مارنے کے لیے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، نہ میں مدینے میں خون بہا سکتا ہوں،
نہ میں میرے نبی کے مدینے کو چھوڑ کر جا سکتا ہوں. مجھے یہیں دفن ہونا ہے، مجھے مدینے کی مٹی میں دفن کیا جائے، یہ مجھے پسند ہے. میں مدینہ چھوڑ کر، اپنی جان بچانے کے لیے مدینہ چھوڑ کر میں نہیں جا سکتا ہوں. میرے بھائیوں، یہ قربانیاں پیش کی ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے. میں نے اس بات کو، حضرت عثمان کے اس تذکرے کو خاص طور پر آج اس لیے ذکر کیا کہ 18 ذی الحجہ کو، آج 19 ہے، 18 یعنی کل گزشتہ کا جو دن تھا، اس دن میں یہ واقعہ پیش آیا تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا. ہمیں اپنے ان تاریخ کے ستاروں کو، صحابہ کرام کی تاریخ کو ہمیں زندہ کرنا چاہیے، ہمیں ان کا مطالعہ کرنا چاہیے، ہمیں ان کتابوں کو پڑھنا چاہیے جن میں ان کی زندگیاں لکھی گئی ہے. آج وہ ہم سے دور ہو چکا ہے، وہ کتابیں ہم سے دور ہو چکی ہے. سب سے زیادہ قریب اگر کوئی ہے تو وہ ہمارا موبائل. چلو موبائل رکھو قریب، اس میں ان کتابوں کو رکھیے جن کتابوں میں صحابہ کی تاریخ لکھی گئی ہے. اب جس زبان کے جاننے والے ہیں، ہر زبان میں وہ کتابیں لکھی گئی ہے جن میں صحابہ کرام کی تاریخ لکھی گئی. آپ انہیں پڑھیے، ایمان زندہ ہو جائے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا. ہم واہی تباہی میں پڑے رہتے ہیں. جتنا وقت واہی تباہی میں لگاتے ہیں اتنا وقت اپنا ایمان بنانے میں لگائیں، ان بڑے لوگوں کی تاریخ پڑھنے میں لگائیں تو انشاءاللہ ایمان میں تازگی پیدا ہوگی. اللہ رب العزت ہماری اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائیں، اور اللہ تعالی ہمیں ایمان پر چلنے اور اسلام پر چلنے اور مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائیں. یہ دعا ازمن واز جملہ جہاں آمین بعد وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.